اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس لیے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسے نطق و بیان کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ تم نشانی چاہتے ہو تو دیکھو، سورج اور چاند ایک حساب سے گردش میں ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، اور اس نے آسمان کو اونچا کیا اور اس میں میزان قائم کر دی کہ اپنے دائرہ اختیار میں تم بھی میزان میں خلل نہ ڈالو، اور انصاف کے ساتھ سیدھی تولو اور وزن میں کمی نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور زمین کو اس نے اپنی مخلوقات کے لیے بچھا دیا ہے، اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور بھوسی والے غلے اور خوشبو والے پھول بھی۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ انسان کو اس نے ٹھیکری کی طرح بچتی ہوئی مٹی سے اور جنوں کو آگ کی لپٹ سے بنایا۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وہی مشرق کا رب ہے اس کے دونوں کناروں تک، اور وہی مغرب کا رب ہے اس کے دونوں کناروں تک۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس نے دو دریا چھوڑ دیے، دونوں ٹکراتے ہیں مگر ان کے درمیان ایک پردہ حائل رہتا ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان زمین پر جو بھی ہیں سب فانی ہے، اور تیرے پروردگار کی عزت و جلالت والی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگتے ہیں، ہر آن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان اے بھاری جتھو، ہم تمہارے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پھر بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس، زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے پروانہ چاہیے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کا شعلہ اور پگھلا ہوا تانبا چھوڑ دیا جائے گا اور تم اس سے بچاؤ نہ کر سکو گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹ جائے گا اور اتری ہوئی کھال کی طرح لال ہو جائے گا۔ اس وقت اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر کسی انسان اور کسی جن سے اس دن اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم وہاں اپنی علامت سے پہچان لیے جائیں گے، پھر پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ وہی جہنم ہے جس کو یہ مجرم جھٹلاتے رہے۔ اب اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گردش کرتے رہیں گے۔ پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ ان مجرموں کا بدلہ ہے، اور جو اپنے پروردگار کے حضور میں پیشی سے ڈرتے رہے ان کے لیے 2 باغ ہیں۔ پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ بہت سی شاخوں والے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں میں 2 چشمے بہتے ہوئے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں ہر میوے کی الگ الگ قسمیں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے، جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے۔
پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے یاقوت اور مونگے ہوں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا صلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور ان کے سوا 2 باغ اور بھی ہیں۔ پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں گھنے سرسبز و شاداب، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں میں 2 چشمے ابلتے ہوئے، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں پھل اور کھجوریں اور انار، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں خوبصورت بیویاں، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی گوریاں، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے جنہیں کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ سبز چاندنیوں اور خوبصورت نادر قالینوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام بڑی برکت والا ہے تیرے جلیل و کریم پروردگار کا نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضة رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا
وكنتم أزواجا ثلاثة. ये उस दिन को याद रखें जब वाक़े होने वाली वाक़े हो जाएगी। उसके वाक़े हो जाने में कुछ झूठ नहीं है। वो गिराने वाली और उठाने वाली होगी। उस दिन जब ज़मीन ज़ोर से हिला डाली जाएगी और पहाड़ बिल्कुल रेज़ा रेज़ा कर दिए जाएंगे, इस तरह के परागंदा गुबार बनकर रह जाएंगे और तुम उस दिन 3 ग्रोहों में तक़सीम हो जाओगे। فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما। फिर एक ग्रोह दाएं वालों का होगा, सो क्या कहने हैं दाएं वालों के। दूसरा बाएं वालों का, तो क्या बदबख्ती है बाएं वालों की। और आगे वाले तो फिर आगे वाले ही हैं, वही मुकर्रब होंगे, राहत के बागों में रहेंगे, अगलों में बहुत और पिछलों में कम। मुरस्सा तख्तों पर तकिए लगाए आमने सामने बैठे होंगे। उनकी खिदमत में लड़के जो हमेशा लड़के ही रहेंगे, प्याले, सुराहियां और शराब खालिस के जाम लिए हुए दौड़ते फिरते होंगे, जिससे ना उनका सर चकराएगा ना अक्ल में कोई फतूर आएगा। और उनके सामने मेवे पेश करेंगे जिन्हें वो पसंद करें, और परिंदों के गोश्त जिनकी वो ख्वाहिश करें। और उनके लिए आहू चश्म गोलियां होंगी, छुपा कर रखे हुए मोतियों की तरह। उनके आमाल का सिला जो वो करते रहे, वहां वो कोई बेहुदा बात और कोई गुनाह की तोहमत न सुनेंगे, सिर्फ मुबारक सलामत के चर्चे होंगे। وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا
أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. اور دائیں والے تو کیا کہنے ہیں دائیں والوں کے، بے خار بیریوں، تہ بتہ کیلوں اور پھیلے ہوئے سایوں میں بہتے ہوئے پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے فراواں میووں میں، جن کے درخت کبھی پھلوں سے محروم نہ ہوں گے، اور اونچے بستروں میں جہاں ان کی بیویاں ہوں گی. ہم نے انہیں ایک خاص اٹھان پر اٹھایا ہوگا اور انہیں کنواری، دلربا اور ہمسن بنا دیا ہوگا. یہ سب دائیں والوں کے لیے ہے. وہ اگلوں میں بھی ایک بڑا گروہ ہوں گے اور پچھلوں میں بھی ایک بڑا گروہ. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ. اور بائیں والے تو کیا بدبختی ہے بائیں والوں کی. وہ لو کی لپٹ اور کھولتے پانی اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جس میں نہ ٹھنڈک ہوگی نہ وہ کوئی فائدہ پہنچائے گا. یہ اس سے پہلے خوشحالوں میں تھے اور سب سے بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے. یہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں رہ جائیں گے تو کیا سر نہ اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے گزر چکے ہیں؟ ان سے کہہ دو یقیناً اگلے اور پچھلے سب جمع کیے جا رہے ہیں ایک مقرر دن کے مقرر وقت تک. پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم زقوم کے درخت میں سے ضرور کھاؤ گے اور اسی سے پیٹ بھرو گے. پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے تو تونس لگے ہوئے اونٹوں کی طرح پیو گے. روز جزا میں یہ ان بدبختوں کی پہلی ضیافت ہوگی. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ پھر کبھی سوچا ہے یہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو اس سے جو کچھ بنتا ہے اسے تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کی ہے اور ہم عاجز نہیں ہیں بلکہ پوری قدرت رکھتے ہیں کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے بنا دیں اور تمہیں اس دنیا میں اٹھا کھڑا کریں جسے تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ۔ پھر تم نے کبھی سوچا ہے یہ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی۔ نہیں، بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم رہ گئے۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔ پھر تم نے کبھی سوچا ہے یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ۔ پھر تم نے کبھی سوچا ہے یہ آگ جو تم جلاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اسے ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور صحرا کے مسافروں کے لیے متاع عزیز بنا دیا ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ اس لیے انہیں چھوڑو اے پیغمبر اور تم اپنے رب عظیم کی تسبیح کرو اس کے نام کی مدد سے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. یہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، سو نہیں، یہ کسی شیطان کا الہام نہیں ہے، میں ان ٹھکانوں کی گواہی پیش کرتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو یقیناً یہ بہت بڑی گواہی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں، اس کو صرف پاکیزہ فرشتے ہی ہاتھ لگاتے ہیں، یہ عالم کے پروردگار کا نازل کیا ہوا ہے، تو کیا اس کلام سے بے اعتنائی برتتے ہو؟ اور جو تمہارے لیے خدا کا رزق ہے اسے جھٹلا رہے ہو؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. پھر تم کسی کے محکوم نہیں ہو تو اس وقت جب مرنے والے کی جان حلق میں پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، لیکن نہیں دیکھتے کہ اس وقت تمہاری نسبت ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. پھر تم محکوم نہیں ہو تو اس کی نکلتی ہوئی جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے اگر تم سچے ہو؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. سو جان لو کہ اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور سرور اور آسائش کا باغ ہے، اور اگر اصحاب یمین میں سے ہے تو فرشتے کہتے ہیں تیرے لیے سلامتی ہے اے وہ جو اصحاب یمین میں سے ہے، اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہے اور جہنم میں جھونکنا ہے. ان هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. یقیناً یہی قطعی حق ہے، سو اے پیغمبر انہیں چھوڑو اور اپنے رب عظیم کی تسبیح کرو اس کے نام کی مدد سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
زمین اور آسمانوں کی ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللہ بما تعملون بصیر لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور پھر ان کی تدبیر امور کے لیے عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور جہاں تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ اس لیے تم بھی اللہ کی تسبیح کرو، اور اللہ اور اس کے رسول پر فی الواقع ایمان لاؤ، اور جن چیزوں کا اللہ نے تمہیں امین بنایا ہے ان میں سے خرچ کرو، چنانچہ تم میں سے جو اس طرح ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر فی الواقع ایمان نہیں لاتے ہو؟ درا حال ہے کہ رسول تمہیں تمہارے پروردگار پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے سم و طاعت کا مضبوط عہد بھی لے چکا ہے اگر تم واقعی مانتے ہو۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر یہ روشن آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے،
اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور بے حد مہربان ہے۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، درا حالی کہ زمین اور آسمانوں کی میراث سب اللہ ہی کو لوٹنے والی ہے۔ تم پر واضح ہونا چاہیے کہ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد انفاق کریں گے اور راہ حق میں لڑیں گے، وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہ ہوں گے جنہوں نے فتح سے پہلے انفاق کیا اور راہ حق میں لڑے۔ ان کا درجہ یقیناً ان لوگوں سے بڑا ہوگا جو اس کے بعد انفاق کریں گے اور لڑیں گے، اگرچہ اللہ کا وعدہ دونوں ہی سے اچھا ہے۔ یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير۔ اب کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ وہ اس کے لیے اسے جس قدر چاہے بڑھائے اور اس کے لیے باعزت صلہ ہو۔ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں چل رہی ہے۔ آج تمہارے لیے خوشخبری ہے ان باغوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے۔ یہی در حقیقت بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان کو پکاریں گے کہ ذرا دیکھو ہم پر بھی عنایت فرماؤ کہ تمہاری روشنی سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں، مگر ان سے کہا جائے گا نہیں، تم پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ اور وہیں اپنے لیے روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب۔ یہ ان سے فریاد کریں گے، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ بے شک ساتھ تو تھے، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالے رکھا، ہمارے لیے گردشوں کے منتظر رہے، شبہوں میں مبتلا رہے، اور تمہاری آرزویں تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا۔ اور وہ بڑا دغاباز آخر وقت تک تمہیں اللہ کے معاملے میں فریب ہی دیتا رہا، اس لیے آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول ہوگا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کفر کیا تھا۔ تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہارا مرجع ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد دہانی کے آگے اور اس کے حق کے آگے جھک جائیں جو اس کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی یہاں تک کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے بہتیرے نافرمان بنے ہوئے ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ تم آگے بڑھو، کیا بعید ہے کہ اللہ تمہارے دل پگھلا دے۔ جان رکھو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد بھی زندہ کر دیتا ہے۔ اپنی آیتیں ہم نے تمہارے لیے واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ جان رکھو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد اور عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض دیا ہے، اچھا قرض ان کا دیا ہوا ان کے لیے کئی گنا بڑھایا جائے گا، اور ان کے لیے باعزت صلہ ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسولوں پر پوری سچائی کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہوں گے، ان کے لیے ان کا صلہ ہے اور ان کی روشنی بھی۔ اور جو منکر ہیں اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے وہی دوزخ کے لوگ ہیں۔ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ تم اس خرچ سے جینا چراؤ اور جان رکھو کہ دنیا کی زندگی یعنی لہو و لعب، زیب و زینت اور مال و اولاد کے معاملے میں باہم ایک دوسرے پر فخر جتانے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تگ و دو کرنے کی تمثیل اس بارش کی ہے جس کی اگائی ہوئی فصل ان منکروں کے دل لبھائے، پھر زور پر آئے اور تم دیکھو کہ وہ زرد ہو گئی ہے، پھر کوئی آفت آئے اور ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جان رکھو کہ آخرت میں اس کے بعد سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی خوشنودی بھی۔ حقیقت یہ ہے
کہ دنیا کی یہ زندگی تو متاع غرور کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس لیے دوڑو اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر سچا ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ یہ اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ کوئی مصیبت آ پڑی تو کیا بنے گا۔ یاد رکھو ایسی کوئی مصیبت نہیں جو تمہیں زمین میں اور تمہارے وجود میں لاحق ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ دیا ہو۔ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے سمجھا دی ہے کہ جو ہاتھ سے جاتا ہے اس پر غم نہ کرو، اور جو خدا نے تم کو دیا ہے اس پر اتراؤ نہیں۔ اور یاد رکھو کہ اللہ ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بھی بخل کرتے اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی روگردانی کریں تو اللہ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ یہ جہاد پر معترض ہیں، انہیں بتاؤ کہ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ اپنی کتاب یعنی میزان نازل کی ہے تاکہ لوگ حق و باطل کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں، اور لوہا اتارا جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فوائد بھی ہیں، اس لیے کہ وہ اس سے نفع اٹھائیں، اور اس لیے کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے منکرین کو اس کے ذریعے سے سزا دی جائے، اور اس طرح اللہ ان لوگوں کو الگ کر لے جو اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، ورنہ کچھ شک نہیں کہ اللہ بڑی قوت والا ہے، وہ بڑا زبردست ہے۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. اور نوح اور ابراہیم کو بھی ہم نے اسی مقصد سے رسول بنا کر بھیجا تھا، اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت جاری کی اور انہیں اہل کتاب بنایا تھا، سو ان میں سے کچھ نے ہدایت اختیار کی اور زیادہ نافرمان بن گئے. پھر انہی کے نقش قدم پر ہم نے اپنے اور رسول بھی بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی انہی کے نقش قدم پر بھیجا اور اسے انجیل عطا کی اور اس کے پیرووں کے دلوں میں رافت و رحمت ڈال دی، مگر رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا. یہ بات البتہ ضرور فرض کی تھی کہ وہ اللہ کی خوشنودی چاہیں، سو انہوں نے اس کی حدود جس طرح کے چاہیے تھا ملحوظ نہیں رکھے. تاہم ان میں سے جو لوگ ایمان پر قائم رہے ان کا اجر ہم نے انہیں عطا فرمایا، مگر ان میں سے زیادہ نافرمان ہی نکلے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول کو مانو جس طرح کے ماننے کا حق ہے. اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے وہ روشنی مہیا کرے گا جس کو لے کر تم قیامت میں چلو گے، اور تمہیں معاف فرمائے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. اس کی رحمت کے لیے سبقت کرو تاکہ یہ اہل کتاب نہ جانیں کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر.
اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے فریاد کیے جاتی تھی۔ اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا، بے شک اللہ سمیع و بصیر ہے۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ اس طرح کے لوگ البتہ بڑی ناگوار اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس کے باوجود بڑا معاف کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ انہیں بتاؤ کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں پھر اسی بات کی طرف پلٹیں جو انہوں نے کہی تھی، تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کیا جائے گا۔ یہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ پھر جس کے پاس غلام نہ ہو اسے پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ اور جس میں یہ ہمت نہ ہو وہ اس سے پہلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو مانو جس طرح کے ماننے کا حق ہے، اور جان لو کہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، انہیں منکرین ہی توڑتے ہیں، اور منکروں کے لیے بڑی دردناک سزا ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه واللہ علی کل شیء شہید۔ یہ خدا کی اس بندی کا رویہ تھا۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذ آرائی کر رہے ہیں وہ ذلیل ہوں گے، جس طرح ان کے پہلے ہم مشرب ذلیل ہوئے۔ اس کی بہت واضح دلیلیں ہم نے اس قرآن میں اتار دی ہیں، اور ان منکروں کے لیے بڑی ذلت کی مار ہے۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جب اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر ان کا ہر عمل ان کو بتائے گا۔ اللہ نے اسے گن رکھا ہے اور یہ اسے بھلائے بیٹھے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم۔ تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز سے واقف ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 سرگوشی کریں اور ان میں چوتھا اللہ نہ ہو، اور 5 سرگوشی کریں اور ان میں چھٹا اللہ نہ ہو۔ وہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن وہ ان کا سب کیا دھرا انہیں بتا دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ تم نے دیکھا نہیں انہیں جو سرگوشیوں سے روکے گئے پھر وہی کرتے ہیں جس سے روکے گئے، اور سرگوشی بھی کرتے ہیں تو ہمیشہ حق تلفی اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی سرگوشی کرتے ہیں۔ اور اے پیغمبر، جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہیں تو اللہ ہماری ان باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے دوزخ ہی کافی ہے، یہ اس میں پڑیں گے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصیة الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ ایمان والو، جب آپس میں سرگوشی کرو تو حق تلفی، زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، بلکہ خیر و تقوی کی سرگوشی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور میں تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اس طرح کی سرگوشیاں تو شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو غم زدہ کر دے، طرح حال کہ خدا کی اجازت کے بغیر وہ ان کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو تو ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ایمان والو، یہ انہی سرگوشیوں کے لیے جتھے بنا کر بیٹھتے ہیں، اس لیے جب تم سے کہا جائے کہ پیغمبر کی مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھو،
اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ اللہ ان لوگوں کے درجے بلند فرمائے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم عطا ہوا ہے، اور مطمئن رہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ ایمان والو، اب یہ پابندی ہے کہ جب پیغمبر سے تخلیے میں بات کرو تو اپنی اس تخلیے کی بات سے پہلے کچھ صدقہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور پاکیزہ تر بھی، البتہ استطاعت نہ ہو تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم ڈر گئے کہ اپنی تخلیے کی گفتگو سے پہلے تمہیں صدقات پیش کرنا ہوں گے؟ تو جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تم پر رحم فرمایا کہ حکم اٹھا لیا، تو اب نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين۔ تم نے دیکھا نہیں انہیں جو ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے؟ وہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے، اور جانتے بوجھتے اپنے اس جھوٹ پر کہ تمہارے ساتھ ہیں قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بے شک بہت برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اپنی قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا ہے، چنانچہ اللہ کی راہ سے رک گئے ہیں، سو ان کے لیے بڑی ذلت کا عذاب ہے۔ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ کے اس عذاب سے ان کو بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد۔ وہ دوزخ کے لوگ ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس دن جب اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے
جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور خیال کریں گے کہ ان کی بھی کوئی بنیاد ہے۔ سنو، در حقیقت وہی جھوٹے ہیں، ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے، اور اللہ کی یاد انہیں بھلا دی ہے، وہ شیطان کا جتھا ہیں۔ سنو، شیطان کا یہ جتھا ہی نامراد ہونے والا ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کریں گے وہی سب سے بڑھ کر ذلیل ہونے والوں میں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑے زور والا اور بڑا زبردست ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ تم کبھی نہ دیکھو گے کہ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر فی الواقع ایمان رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو گئے ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے یا ان کے بھائی یا اہل خاندان۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنے ایک فیض خاص سے ان کی مدد کی ہے، اور قیامت کے دن وہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وہ اللہ کی جماعت ہیں۔ سنو، اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کے منکروں کو پہلے حشر کے لیے ان کے گھروں سے نکال باہر کیا ہے۔ تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ کبھی اس طرح نکلیں گے، اور وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے،
مگر اللہ ان پر وہاں سے آ پہنچا جہاں سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دی۔ وہ اپنے گھر اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی۔ سو عبرت حاصل کرو اے آنکھیں رکھنے والو۔ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب۔ اور اگر اللہ نے ان کے لیے اسی طرح جگہ جگہ سے اجڑنے کی سزا نہ لکھ دی ہوتی تو وہ انہیں دنیا ہی میں عذاب دے ڈالتا، اور قیامت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو اللہ کا مقابلہ کریں وہ اسی انجام کو پہنچتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ انہیں اعتراض ہے تو پرواہ نہ کرو، اس لیے کہ کھجوروں کے جو درخت ان پر حملے کے وقت تم نے کاٹ دیے یا جن کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو یہ اللہ کے اذن سے ہوا، اور اس لیے ہوا کہ وہ ان نافرمانوں کو رسوا کر دیں۔ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير۔ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ اور منافقین پوچھتے ہیں تو انہیں بتاؤ کہ جو اموال اللہ نے ان یہودیوں کی طرف سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے تو ان پر تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے کہ ان پر تمہارا کوئی حق قائم ہو، بلکہ اللہ ہے جو اپنے رسولوں کو جن پر چاہتا ہے غلبہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے ان بستیوں کے لوگوں سے اللہ جو کچھ اپنے رسول کی طرف پلٹائے وہ اللہ اور رسول اور قرابت مندوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا، تاکہ وہ تمہارے دولت مندوں ہی میں گردش نہ کرتا رہے، اور رسول کا منصب یہی ہے کہ جو تمہیں دے وہ لے لو،
اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر یہ خاص کر ان غریب مہاجروں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کرتے ہوئے آئے ہیں، یہی راست باز ہیں۔ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ ان منافقوں کے برخلاف جو لوگ اس دیار کو ان سے پہلے ٹھکانہ بنائے ہوئے اور اپنا ایمان محکم کیے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو ان کے بعد اب ہجرت کر کے ان کی طرف آ رہے ہیں، اور جو کچھ ان مہاجروں کو دیا جا رہا ہے اس سے اپنے دلوں میں کوئی خلش محسوس نہیں کرتے، اور انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود ضرورت مند ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو خود غرضی سے بچا لیے جائیں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور یہ جو ان کے بعد آئے ہیں وہ بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان لانے میں ہم پر سبقت لے گئے، اور ان اہل ایمان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی بغض نہ پیدا ہونے دے۔ پروردگار تو بڑا مہربان ہے، تیری شفقت ابدی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون۔ تم نے دیکھے نہیں وہ لوگ جو منافقت میں مبتلا ہیں؟ وہ اپنے ان اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں جو پیغمبر کے منکر ہیں اور باقی رہ گئے ہیں، تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی لازماً تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات کبھی نہ مانیں گے، اور تم سے جنگ کی گئی تو ضرور تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ وہ نکالے گئے تو یہ ہرگز ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور ان سے جنگ کی گئی تو یہ ہرگز ان کی مدد نہ کریں گے، اور بالفرض کریں گے تو لازماً پیٹھ دکھائیں گے، پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ لَأَنتُمْ
أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ان کے دلوں میں خدا سے بڑھ کر تمہاری دہشت ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ کبھی اکٹھے ہو کر میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، بلکہ قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر لڑیں گے۔ ان کی آپس میں سخت مخالفت ہے، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، درحالی کہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ یہ جن کو شے دے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے اگلوں کے ساتھ ہوا ہے، جو ابھی کچھ پہلے اپنے کیا کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ بالکل شیطان کی طرح ہیں کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ منکر ہو جاؤ، اور جب وہ منکر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ سو دونوں کا انجام یہ ہے کہ دونوں جہنم میں جائیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ ایمان کا دعویٰ رکھنے والو، اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اسے دیکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے خود ان کو انہیں بھلا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی نافرمان ہیں۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ اس بات کو سمجھو کہ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہ ہوں گے، یہ صرف جنت میں جانے والے ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ لو أنزلنا
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کو اس لیے سناتے ہیں کہ وہ غور کریں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، غائب و حاضر کا جاننے والا، وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، بادشاہ، وہ منزہ ہستی، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، بڑے زور والا، بڑائی کا مالک، پاک ہے اللہ ان سے جو یہ شریک بتاتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ وہی اللہ ہے نقشہ بنانے والا، وجود میں لانے والا، صورت دینے والا، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی سب چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔